عہدے پہ دیں کہ آپ ذرا پروفیشنلز کو آرگنائز کریں. ہمیں ضرورت ہے کہ پروفیشنلز کو موبلائز کرنے کے لیے. ضرورت تو ساری سوسائٹی کو موبلائز کرنے کے لیے. یعنی اس وقت جدھر پاکستان کھڑا ہے, ہمارے لیے اللہ نے ایک سنہری موقع دیا ہے کہ ہم اپنا جو ملک کا تباہی کی طرف راستہ جا رہا ہے اس کو ہم بدل دیں. یہ ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم نے سب کو ساتھ چلانا ہے. لیکن پروفیشنلز اس لیے کہ پروفیشنلز کو یہ بڑی آسان سمجھ آنی چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ان کو شرم آنی چاہیے. اصل میں شرم آ جانی چاہیے اور آ رہی ہوگی, لیکن شرم کی قیمت بہت زیادہ ہے. جب اربوں روپیہ اتنی محنت سے آپ کا باہر پڑا ہو اور آپ کی اربوں روپے کی کرپشن کی پراپرٹی ہو, تو پھر شرم آتے ہوئے آدمی سوچتا ہے کہ اس کی قیمت بہت زیادہ مجھے دینی پڑے گی. اسی شرم نہیں آتی. لیکن ہم سب کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو ہمارے میں سے ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو دیکھ رہے ہیں کہ ملک لوٹا جا رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہا ہے, ان کو ضرور شرم آنی چاہیے. میرا 63 سال کا ہو گیا ہوں, ابھی انشاءاللہ 64 کا ہونے والا ہوں. تو میرا کوئی شوق نہیں ہے کہ گرمی میں, اس گرمی کے اندر میں وہ کنٹینر کے اوپر پھر چڑھ جاؤں. لیکن میں اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا میں اگر یہ نہیں کرتا تو کیا ہوگا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر میں اب کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتا, میں عوام کے پاس نہیں جاتا, آہستہ یہ اس کو ڈریگ کریں گے. میں آپ کے سامنے پریڈکٹ کرتا ہوں کیا ہوگا. یہ کھینچتے جائیں گے اس کو آہستہ آہستہ اخباروں میں سے, فرنٹ پیج پہ, بیک پیج سے ہوتے ہوئے انسائڈ پیج, اور یہ پرانی خبر بن جائے گی تھوڑی دیر میں, اور یہ ختم ہو جائے گی بات. اور ہوگا کیا, اسی طرح پھر آپ یہ قوم لوٹی جائے گی جو لوٹی جا رہی ہے اب. تو ہمارے لیے اس وقت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے تو نہیں ماننا, نواز شریف نے تو کسی صورت ٹی او آرز نہیں ایکسیپٹ کرنے. اس لیے نہیں کرنے کہ انہیں پتہ کہ وہ پکڑے جائیں گے. یہ آپ نے جو کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس دیکھی, انٹیریئر منسٹر کی آپ نے دیکھی, انہوں نے کیا کہا. آپ نے ان کے 3 بچوں کی سٹیٹمنٹ دیکھی اور نواز شریف کی دیکھی. سب کے اندر تضاد ہے, کیونکہ جھوٹ بول رہے ہیں, سب جھوٹ بول رہے ہیں. نثار سچ بول رہا ہے کہ 20 سال سے ان کی پراپرٹی ہے, باقی سارے جھوٹ بول. وہ اور بات ہے کہ چودھری نثار کہہ رہا ہے کہ جی ٹیکس دیا ہوا ہے. ٹیکس تو آپ کے سامنے نظر آ گیا, ٹیکس کتنا دیا ہوا ہے انہوں نے. جو انہوں نے ایک وہ اس کا حسن شریف کے انٹرویو, اس نے کہا کہ سارا پیسہ پاکستان سے آتا ہے, ہم رینٹ کرتے ہیں. یہ 2000 میں انٹرویو ہے. میں مے فیئر کو جانتا ہوں. آپ میں سے پتہ نہیں انگلینڈ میں کوئی مے فیئر کی کبھی پراپرٹی ذرا کرائے پہ ایک فلیٹ تو لے مے فیئر میں. جو میاں صاحب نے اپنی 4 سال کی انکم دکھائی ہے نا, وہ مہینے کا اس فلیٹ کا اس کا رینٹ ہے. تو وہ بھی نہیں ثابت کر سکتے. ادھر بھی پکڑے جاتے ہیں کہ وہ جب کہتے ہیں کہ رینٹ آتا ہے پاکستان سے, پھر میاں صاحب اسمبلی میں کہہ رہے ہیں کوئی پیسہ ہی نہیں گیا پاکستان سے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ اب پکڑے گئے ہیں. ہم نے نہیں پکڑا, جس طرح اندلیپ نے بڑی ڈیٹیلز میں آپ کو بتایا. یہ تو ICIG ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے یہ انکشاف کر دیا ہے. تو یہ اب اس کے اندر اصولاً تو جس طرح آئس لینڈ کا پرائم منسٹر کا حال تھا اور 2 ڈیموکریسی تھی بیچ میں, جو 9 لیڈرز دکھائے, اس میں ایک آئس لینڈ کی ڈیموکریسی تھی, ایک انگلینڈ کی تھی. انگلینڈ والے نے آ کے اپنا سارا ثبوت دے دیا پرائم منسٹر میں, اپنے آپ کو بے قصور ثابت کر دیا. اپنے 6 سال کے اس نے ساری ٹیکس ریٹرنز, ساری ایسٹس اپنی ساری جا کے پارلیمنٹ کے سامنے رکھ دی. آئس لینڈ والا نہیں ایکسپلین کر سکا, نکل گیا. اب یہاں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. نہ وہ آ کے ایکسپلین کرتے ہیں, نہ سیدھی سی بات ہے ٹی او آرز. آپ اگر وہ ٹی او آرز پڑھ لیں, اگر کوئی آدمی بے قصور ہو, اس کو ان ٹی او آر سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. سمپل سے ٹی او آرز ہیں. آپ بتا دیں آپ کی انکم کدھر سے آئی, آپ نے یہ فلیٹ لیے کیسے. یہ ان کی ایک ڈیڈ ہوتی ہے. جب انہوں نے کہا نا کہ عمران خان نے بھی فلیٹ تھا,
اس کا بھائی تھا. عمران خان نے تو کبھی نکاح نہیں تھا. انہوں نے کہا جی کمپنی تھی. تو کمپنی کا تو ویلیو ختم ہو گیا جب میں کہہ رہا ہوں فلیٹ ہی میرا ہے. تو کمپنی کا کیا ہے؟ کمپنی تو کوئی بھی اگر نان پاکستانی انگلینڈ میں لیتا ہے فلیٹ، جو میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے وقت لیتا تھا، جو میں نے لیا، اس کو سارے اکاؤنٹنٹ کہیں گے کہ اگر آپ برطانیہ کے شہری نہیں ہیں تو آپ کمپنی آف شور کمپنی کے ذریعے لیں، کیونکہ جب آپ اس کو بیچیں گے آپ کو ٹیکس پڑے گا برطانیہ کا. تو کیونکہ میں برطانیہ کے شہری نہیں ہوں تو یہ اکاؤنٹنٹ ایڈوائز کرتا ہے، یہ کوئی انلیگل چیز نہیں ہے. اگر میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو میں تیار ہوں کہ انہی 2 آورز میں، جس کو ہم کہہ رہے ہیں نواز شریف آپ کا احتساب ہونا چاہیے، جب میں تیار ہوں، میرا تو نام پیناما میں نہیں ہے، میں پھر کہتا ہوں میں تیار ہوں. کیونکہ اگر مجھے یہ اعتماد ہو کہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ میری انکم کدھر سے آئی، میں نے اس کے اوپر ٹیکس دیا یا نہیں دیا، اور ایک پھر ڈیڈ ہوتی ہے جب آپ فلیٹ کو خریدتے ہیں، وہ آپ کو ایک سولیسیٹر سائن ایک آپ کے پاس ہوتی ہے جو کہ میں نے اسمبلی میں دی جا کے. تو ہم یہاں صاحب کو کہتے ہیں آپ وہ ڈیڈ دکھا دیں، اس میں سارا کچھ پتہ چل جائے گا. اتنا لمبا، یہ تو کوئی 1 گھنٹے کی کام تھی جو آ کے برطانیہ کے پرائم منسٹر نے برٹش پارلیمنٹ میں کیا. میاں صاحب بھی وہی کر سکتے تھے، نہیں کیا. اور ہی کوئی کہانی سنانی شروع ہو گئے کہ کدھر سے شروع ہوا پتہ نہیں، اور وہ اور پھنستے گئے اور جھوٹ پکڑتے گئے، خود ہی اپنے آپ کو امپلیکیٹ کرتے گئے اور جھوٹوں کے اندر کے وہاں سے. یعنی پیسہ بھی انہوں نے اسمگل کر کے باہر نکالا تھا. اب تو یہ واضح ہے کیونکہ بھٹو کے دور میں تو قانون تھا ہی نہیں، آپ کو پرمیشن نہیں ملتی تھی پیسہ باہر لے جانے کے لیے، اور وہ اگر تھی تو آپ کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے تھا. تو اگر آپ نہیں تھا تو اس کا مطلب آپ نے پیسہ اسمگل کر کے باہر لے کے گئے. وہاں بھی پھنستے ہیں. پھر انہوں نے کہا BCCI، وہ جو ان کی گلف اسٹیل تھی، وہ بھی یہ ثابت کر سکتے کہ اس میں سے $9 ملین انہوں نے کہا کمایا. وہ BCCI والے کہتے ہیں کہ وہ ڈیفالٹ کر گئی تھی، پیسے نہیں دے سکے، وہ بھی نہیں ثابت کر سکتے. پھر وہ جو انہوں نے ڈیٹ بتائی 2005 میں خریدا، ہمارے پاس آپ کے سامنے رجسٹریز ہیں کہ یہ تو اس سے 10 سال پہلے خریدے گئے تھے سارے. تو ہر چیز کے اندر واضح ہے، لوگوں کو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. جو پروفیشنلز ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں ثابت کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے. فیکٹ سامنے ہیں آپ کے، پکڑے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہینڈ ان دا ٹل، وہ اس میں چوری کرتے پکڑے گئے ہیں. اب اس کا کوئی سیدھی چیز تھی کہ اگر آپ، ڈاکٹر صاحبہ نے کہا نا کہ اگر شرم ہوتی تو واقعی اگر جن معاشرے کے اندر موریلٹی ہے، برطانیہ کی جو ان کی ڈیموکریسی ہے، اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کی مورل اتھارٹی ہوتی ہے، اخلاقی قوت سے حکومت کرتا ہے. فوج اور پولیس اور تھانے اور کچہری کی سیاست نہیں ہوتی، اور جھوٹی FIR نہیں کاٹی جاتی ڈرانے کے لیے مخالفین کو. ایک لیڈر اپنی مورل اتھارٹی سے حکومت کرتا ہے. تو اس لیے ان کو شرم ہوتی ہے کہ جیسی ان کی اخلاقیات کے اوپر دبا پڑتا ہے وہ فوری ریزائن کر دیتے ہیں. ہیرلڈ میکملن ایک پرفیومر کیس تھا، اس سے کوئی پیسے کی بھی چوری نہیں اس نے کی تھی، ایک سکینڈل تھی. انہوں نے کہا جی اس نے جھوٹ بولا ہے. جھوٹ بولنے کے اوپر برطانیہ کا پرائم منسٹر ہیرلڈ میکملن کو ریزائن کیا اس نے. دنیا کا امریکن پریزیڈنٹ سب سے طاقتور آدمی سمجھا جاتا ہے. رچرڈ نکسن کو وہ جو واٹر گیٹ کی ٹیپس کی ایکسپوجر کے اوپر، جھوٹ کے اوپر اس کو ریزائن کرنا پڑا. جھوٹ بولتا، اس نے کہا جھوٹ بولا ہے. یا پرائم منسٹر نے سب کے سامنے جھوٹ بولا کہ 2005 میں ہم نے فلیٹ لیے، اسی پہ ریزائن کرنا چاہیے. تو اخلاقیات تو انہوں نے ختم کی. اور میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے کیوں نکلنا ہے اس پہ، کیوں میں نکل رہا ہوں اس عمر میں، اس گرمی میں، کیوں کنٹینر کے اوپر پھر جا رہا ہوں. اس لیے جا رہا ہوں کہ اگر ہم نے میں آپ کو سارے پاکستانیوں کو وارن کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا، یہ جس ریٹ پہ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، آپ پتہ نہیں نوٹس کر رہے ہیں یا نہیں کہ 1 سال میں انہوں نے 3000 ارب روپیہ قرضہ لیا ہے. آپ کو ذرا کانٹیکسٹ میں دیتا ہوں کہ 3 ٹریلین قرضہ اگر 1 سال میں لیا، یہ بھی فگرز آئی ہیں اخبار میں. 10 سال پہلے
ٹوٹل پاکستان کا قرضہ، ساری تاریخ کا قرضہ 5,000 ارب روپیہ تھا، 6,000 ارب روپیہ تھا. ایک سال میں 3,000 ارب روپیہ قرضہ لیا. یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ اب سب پہ قرضے چڑھا رہے ہیں. اس قرضے سے کرتے کیا ہیں؟ کیا سکول بن رہے ہیں؟ کیا ہسپتال ٹھیک ہو رہے ہیں؟ صاف پینے کا پانی لوگوں کو مل رہا ہے؟ ہیومن ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی. میگا پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں، اس میں سے بڑا چنک نکال کے باہر بھیجا جاتا ہے. یہی آف شور کمپنیز میں کیوں یہ ثابت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ بلیک کا پیسہ ہے. بلیک کا پیسہ کیسے نکلتا ہے؟ بڑے بڑے پروجیکٹس کرتے ہیں. موٹر وے بڑا پروجیکٹ تھا. مجھے تب یاد ہے کہ ڈاکٹر محبوب الحق جو پاکستان کے بڑے اکانومسٹ مانے جاتے تھے، ہمیں پریزنٹیشن دی انہوں نے. یہ 98 کی میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے بتایا کہ جو پاکستان کا موٹر وے یہ بنایا تھا انہوں نے لاہور سے اسلام آباد، انہوں نے کہا پر کلومیٹر یہ دگنی کاسٹ تھی جو امریکہ میں موٹر وے بنایا جاتا ہے، اس سے دگنی کاسٹ پہ بنایا. مجھے تب بھی یاد ہے وہ فگرز بتا رہے تھے کہ امریکہ میں 7 میل پر کلومیٹر ہے اور انہوں نے 7 ملین ڈالرز پر کلومیٹر امریکہ میں، یا 14 ملین ڈالر پر کلومیٹر انہوں نے بنایا. یہ مجھے تب ڈاکٹر محبوب الحق نے ہماری تھوڑے سے لوگوں کو پریزنٹیشن دی تھی. اسی طرح یہ آپ یہ جس وقت بھی جب بھی آپ کو میٹرو کا آپ اس کا آڈٹ کروائیں گے، اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا. یہ کاسٹ کمپیئر کر لیں کہ باقی ملک میں کتنی پر کلومیٹر یہ میٹرو کاسٹ آئی ہے، یہاں کتنی آئی ہے. ایک کا تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں نا کہ اب ہم نے ایک فلائی اوور بنایا پشاور میں اور انہوں نے بنایا آزادی چوک لاہور میں. اب فلائی اوور کے لیے تو زمین تو نہیں چاہیے نا، اوپر تھا فلائی اوور تو اوپر جاتا ہے. تو وہاں کاسٹ آئی پشاور کے اندر 83 کروڑ روپے پر کلومیٹر. انہوں نے لاہور میں جو بنایا اس کی کاسٹ آئی 211 کروڑ روپے پر کلومیٹر. 1 ارب 30 کروڑ پر کلومیٹر کا فرق تھا. اب یہ کس کی جیب میں جا رہا ہے پیسہ؟ یہ سارا جائے گا پاکستان سے باہر. یہ کیوں پاکستان میں نہیں رہ سکتا؟ کیونکہ اگر پاکستان میں رہے گا یہ پکڑے جائیں گے، ان کو باہر بھیجنا پڑتا ہے. تو نقصان کتنا ہوتا ہے؟ پہلے تو آپ کی چیزیں بن رہی ہیں، پہلے تو جو پیسہ جانا چاہیے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ وہ جاتا ہے یہ میگا پروجیکٹس پہ. 200 ارب روپے کی اورنج ٹرین ایسی چیزوں پہ. پھر سے سوچ لیں 200 ارب روپے کی اورنج ٹرین. سارا پختونخوا کا ڈیولپمنٹ بجٹ 113 ارب ہے. ایک پروجیکٹ پہ 200 ارب روپیہ جا رہا ہے. ساؤتھ پنجاب کا بجٹ دیکھ لیں ڈیولپمنٹ کتنا ہے. اور یہ جو لاہور کے اندر سارا میں ڈیولپمنٹ فگرز دیکھ رہا تھا، آدھا تقریباً سارے پنجاب کا پیسہ لاہور پہ لگ رہا ہے. اور لاہور پہ بھی لگ رہا ہے یہ فلیشی پروجیکٹس کے اوپر. اور یہ فلیشی پروجیکٹس میں لاہور میں 70% کانٹریکٹ جاتے ہیں ایک کانٹریکٹر کو جس نے 3-4 سال پہلے کمپنی بنائی ہے. صرف اس کے ہو جاتے ہیں، پیمنٹ بھی اس کو ٹائم پہ ہوتی ہے. اور اسی نے بنایا تھا یہ جو جس میں فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 83 کروڑ روپیہ پشاور میں پر کلومیٹر کا فلائی اوور کا، اور یہاں انہوں نے بنایا 211 پہ. تو یہ پاکستانی قوم لوٹی جا رہی ہے، ہر طرح لوٹی جا رہی ہے. پہلے تو پیسہ انسانوں پہ خرچ ہونے کے بجائے جا رہا ہے یہ میگا پروجیکٹس پہ. ان پہ اس لیے جا رہا ہے کہ انہوں نے پیسہ باہر نکالنا ہے، اور یہ بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ شوکت خانم میں، اور میں یہ آپ کو بھی بتاؤں گا کہ کیوں یہ بڑا ڈینجرس ہے یہ جو طریقہ ہے ان کا کار پیسہ بنانے کا. شوکت خانم نے ایک پیٹ اسکین مشین لی جو لیٹسٹ ہے کینسر کے ڈائگنوسس کے اندر، لیٹسٹ مشین ہے آج سے 7-8 سال پہلے. اسی ٹائم پہ گورنمنٹ ہاسپٹل نے وہی لی مشین. شوکت خانم میں وہ آئی 4 ملین ڈالر کی، گورنمنٹ ہاسپٹل میں آئی 6 ملین ڈالر کی. اب 2 ملین ڈالر کا ایک مشین کے اوپر کسی نے پیسہ بنایا. یہ جس نے بھی بنایا ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا تھا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، نیچے سے چوری ملک کو ختم نہیں کرتی. وہ لوگوں کو تکلیف دیتی ہے لیکن ملک کو نہیں ختم کرتی. لیکن جب اوپر چوری ہوتی ہے وہ ملک کو بینکرپٹ کر دیتی ہے، جو آج پاکستان ہے. یہ مجھے کبھی نہیں بھولتا. مہاتر محمد کو ہم نے بلایا تھا آج سے 11-12 سال پہلے لیکچر کے لیے. ڈاکٹر صاحب کو یاد ہوگا.
ہاں دو نہیں 2005 میں اچھے. بہرحال ہم نے مہاتر محمد کو بلایا تو مجھے یاد ہے, میں ان سے میٹنگ بعد میں بھی کی کہ ملیشیا کا سکسیس کیا تھا. اس نے مجھے یہ کبھی نہیں بھولتا یہ بات بتائی تھی. اس نے کہا کبھی بھی چھوٹی کرپشن ہو لوگوں کو انکنوینئنس کرتی ہے, ملک کو نہیں تباہ کرتی, لیکن جب اوپر آپ کا پرائم منسٹر اور کیبنٹ کرپشن پہ لگتے ہیں وہ ملک کو تباہ کر دیتے ہیں. اور ہمارے سامنے یہ ہو رہا ہے, آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ پیسہ جو انسانوں کے اوپر خرچ ہونا تھا, تعلیم پہ, اسکولوں پہ, یونیورسٹیز پہ, ہیومن ڈیولپمنٹ پہ, نالج اکانومی بنانے پہ, سنگاپور, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 لاکھ 50 لاکھ کا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہمارے ساتھ ہی ہماری آنکھوں کے سامنے, ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا وہ سنگاپور کہاں اور پاکستان کہاں. آپ میں سے زیادہ تر کو لوگ وہ دن نہیں یاد ہوں گے. شفقت یہاں بیٹھے ہیں, نعیم بخاری بیٹھے ہیں, نعیم الحق بیٹھے, ہم سب کو, ڈاکٹر صاحب, ہم سب کو وہ دن یاد ہے جب پاکستان ان کے مقابلے میں یہ جو ایسٹ ایشین ٹائیگرز جو بنے تھے بعد میں, پاکستان کہاں تھا. مجھے یاد ہے ہم وہ ملیشیا میں ایچ ایس این کالج میں ملیشیا کے پرنسز آ کے پڑھا کرتے تھے 60s میں, سب سے تیز پاکستان کی اکانومی بوم کر رہی تھی. تو سنگاپور اور پاکستان کا پر کیپٹا ایک ہی تھا. ایماندار لیڈر آیا, لی کوان یو. لی کوان یو ایک ایماندار لیڈر نے کتاب لکھی ہوئی ہے فرسٹ ورلڈ ٹو تھرڈ ورلڈ. کیسے اس نے چینج کی. یاد رکھیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اکانومی چھوٹی, ایک وہ چھوٹا ملک تھا یا کوئی بڑا ملک تھا, پرنسپلز وہی ہیں جو اس نے اپنائے تھے سنگاپور کو ایک عظیم ملک بنانے میں. کہ ہماری ایکسپورٹس, آپ سوچیں کہ ہمارا پر کیپٹا ایک ہی جتنا تھا, آج ان کا $50,000 پر کیپٹا ہے. پاکستان کا ہم اکٹھے شروع ہوئے تھے کوئی $550 پہ پر کیپٹا, ہم مشکل سے پہنچے ہیں 2000 پہ. وہ بھی میں ڈاؤٹ کرتا ہوں, وہ بھی سکیوڈ ہے کیونکہ غریب غربت تو بڑھ رہی ہے پاکستان میں. وہ 550 سے $50,000 پر کیپٹا گیا. ہماری ایکسپورٹس آج $25 ارب سے نیچے گر رہی ہیں, نیچے جا رہی ہے $25 ارب سے بھی. اس کی اتنے سے جزیرے کی $520 ارب کی ایکسپورٹس ہے, کیونکہ وہ نالج اکانومی ہے, انسانوں پہ پیسہ خرچ کیا ہے. یہاں ابھی بھی اورنج ٹرین جدھر سے گزر رہی ہے, نیچے بیچارے لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں ہے, چھوڑیں کہ تعلیم نہیں ہے, کپڑے نہیں ہیں. تو بیسس یہ ہے, ایک آدمی نے سنگاپور کو اٹھایا اس لیے ایماندار تھا. لی کوان یو ایماندار آدمی تھا. اس نے انڈیپینڈنٹ نیب بنائی. سب سے پہلے جو اس کی جو نیب تھی 3 سٹنگ منسٹروں کو پکڑا. آپ مجھے بتائیں کہ آج تک پختونخوا کے علاوہ جس نے پہلی دفعہ ایک سٹنگ منسٹر کو ہماری نیب نے پکڑا پختونخوا کی, آج تک کوئی پکڑا گیا طاقت میں جو ہے. آج تک کسی بھی کی, یہ جو پاکستان کی نیب بنی ہوئی ہے, اس نے کسی کو بھی طاقتور کو پکڑا ہے, اس نے کسی بڑے مگرمچھ کو پکڑا ہے. یہ جو نیب ہے اس کی, میں آج دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے پاکستان میں کرپشن بڑھ رہی ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ بجائے کرپشن کم کرنے کے یہ بند کر دیں, شاید تھوڑی سی کرپشن کم ہو جائے. کیونکہ جب آپ بڑے ڈاکو کو پکڑیں گے نہیں اور صرف آپ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑیں گے اور ان سے بھی بارگن کریں گے, اچھا تم نے 10 روپے چوری کیا, چلو تم 3 روپے تم رکھ لو اور اتنے دے دو اور 2 روپے میری جیب میں بھی ڈال دو. یہ کرپشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ نیب کا کیا فائدہ کہ جب یہ سامنے, اس پہ کوئی ثبوت کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ثبوت تو انہوں نے سارے انویسٹیگیٹ کر کے ICIJ نے دے دیے ہیں, تو کیوں نہیں انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا نیب نے. یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ پاکستان کے اداروں کو بھی ہم چیلنج کر رہے ہیں آپ کہ اپنا کام کرو, اور ساری قوم کو کہیں گے کہ یہ لوگ پیسے کھا رہے ہیں آپ کے ٹیکس کے, کیا کر رہے ہیں یہ, کیوں نہیں یہ ایکٹ کر رہے. کیونکہ نیب کا تو کام ہی تھا کرپشن کم کرنے کی. نیب کیوں نہیں کرپشن کم کر رہی, کیونکہ نیب ملی ہوئی ہے کرپٹ لوگوں سے, NOC لیتی ہے. پہلے نواز شریف سے NOC لے کے کہ فلانے کے اوپر کیس کریں یا نہ کریں. ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی غلط آدمی کے کیس کر گیا تو وہ کہے گا جی نواز شریف بھی پیسے چوری کر رہا ہے, اس لیے ان کو نہیں ہاتھ ڈالیں گے. نیچے نیچے لوگوں کو بیچارے جو ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے ان کے اوپر ڈالیں گے.
جب ایک لیڈر خود اپنے سے احتساب شروع کرتا ہے تب ہی وہ ملک کو صاف کر سکتا ہے. یہ سمپل پرنسپل ہے، لیڈنگ بائی ایگزامپل. یہ دنیا کی جب سے تاریخ بنی ہے، لیڈر جب تک خود اپنی مثال سے نہ کرے وہ کبھی معاشرہ ٹھیک نہیں کر سکتا. اس لیے یہ جو آپ نے بار بار ان کو دیکھا باریاں لیتے ہوئے، یہ کبھی بھی ملک میں کرپشن کو ٹیکل نہیں کر سکتے کیونکہ خود کرپٹ ہے. ٹیکس کبھی بھی پاکستان میں اکٹھا نہیں ہو سکتا. پاکستان کی دنیا میں سب سے کم ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے کیونکہ یہ خود ٹیکس نہیں دیتے. فگر تو دیکھیں نواز شریف کے ٹیکس کی، آپ ان کے دیکھیں، کبھی ذرا دیکھیں کتنا ٹیکس دیا انہوں نے. وہاں اسمبلی میں میاں صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان کے گھر ایک ہیلی کاپٹر آتا ہے ایک جاتا ہے. میاں صاحب اگر عمران خان کے گھر کوئی ہیلی کاپٹر آتا ہے جاتا ہے تو ایف بی آر تو آپ کے نیچے ہے. پوچھیں میرے سے کہ کدھر سے میرے پاس پیسہ آیا. میرا تو کام نہیں ہے کہنا. اور پرائم منسٹر کب لوگوں پہ الزام لگاتا ہے؟ پرائم منسٹر کا تو کام ہے کہ مجرموں کو پکڑو. ان پہ الزام لگا رہے ہیں آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ جناب آپ کر رہے ہیں. کون سا پرائم منسٹر الزام لگاتا ہے؟ کبھی سنیں آپ؟ کبھی مجھے امیجن کریں کہ کیونکہ برطانیہ کی ہم نے سارا تو ان سے اڈاپٹ کیا ہوا ہے نا، ویسٹ منسٹر کی جو ڈیموکریسی ہے. آپ امیجن کریں کہ وہاں برٹش پرائم منسٹر کھڑا ہے، سامنے وہ جیرمی کاربن کھڑا ہے جو اپوزیشن لیڈر ہے، اور وہ کیا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کہ وہ اسے کہے کہ تم نے جو پرائم منسٹر اپوزیشن کو کہے تم نے چوری کی ہے یا تم نے ٹیکس نہیں دیتے. یہ تصور ہی نہیں ہے وہاں. وہ تو اس کے خلاف عدالت میں کیس کر دے اپوزیشن لیڈر. یعنی کیونکہ آپ آئے ہیں جرم ختم کرنے کے لیے، رول آف لا قائم کرنے کے لیے. آپ کیسے لوگوں پہ الزام لگا سکتے ہیں؟ اور اچھا اگر میں ابھی آپ کو پتہ چلا ہے، یاد آیا ہے 3 سال کے بعد کہ عمران خان کا ہیلی کاپٹر آ رہا جا رہا ہے. 3 سال پہلے نہیں آپ کو یاد آیا؟ 2 سال پہلے یاد آ جاتا. جب پینما ہی ہوا تو آپ کو یاد آیا ہے. یعنی پرائم منسٹر بلیک میل کر رہا ہے اپوزیشن کو. ان کے وزیر کھڑے ہو کے بلیک میل کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ بات کی تو ہم بھی آپ کے بھید کھول دیں گے. اسمبلی میں یہ کہہ رہے ہیں. یعنی شرم کی تو انتہا ہے. میں کیا آپ کو بتاؤں کہ اخلاقیات اتنی گر گئی ہیں یہاں. ہمیں خطرہ اور کسی سے نہیں ہے. یاد رکھنا کہ پاکستان جو ایک جمیل رشتت نے ایک بڑی اچھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمیں ڈر اس کا نہیں ہے کہ ہماری اکانومی کولیپس کر رہی ہے. ہمیں اس سے زیادہ بڑا ڈر ہے کہ ہماری موریلٹی کولیپس کر رہی ہے. یہ ہمیں مورلی ختم کر رہے ہیں. ہمیں یہ میسج یہ دے رہے ہیں کہ ملک تو ایسا ہی ہے. میاں نواز شریف نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، آوے کا آوا ہی کرپٹ ہے. تو میاں صاحب آپ کیا کر رہے ہیں اوپر بیٹھے ہوئے؟ اگر آوے کا آوا کرپٹ ہے، آپ کو لوگوں نے ووٹ دی تھی. وہ ووٹ نہیں دی تھی ویسے، وہ ہمیں پتہ ہے اصلیت کیا تھی. تو لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جی، جب مورل کولیپس ہوتا ہے نا معاشرے میں، یہ مولانا رومی کی فیمس سینگ ہے کہ قومیں مرتی کیسے ہیں. مولانا رومی نے کہا قوم جب اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے مر جاتی ہے. یہ بینکرپٹ نہیں ہوتی قوم فائنینشلی. ایک قوم جو مورلی سٹرونگ ہوتی ہے وہ کہیں سے بھی کھڑی ہو جاتی ہے. آپ کبھی فلمیں دیکھیں جرمنی اور جاپان کی، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی. ایک بلڈنگ، آپ مجھے ایک، یعنی آپ تصویریں دیکھتے ہیں سب تباہ ہوا تھا ملک. 10 سالوں کے اندر دونوں قومیں اکنامک سپر پاورز بن گئی. کیسے بنی؟ کیونکہ بلڈنگز تباہ ہو جائیں، جب تک آپ کی اخلاقیات، ایک قوم کی غیرت، جب ایک پرائیڈ ہوتی ہے، ایک سیلف رسپیکٹ ہوتا ہے، ایک سچائی ہوتی ہے قوم میں، وہ جب تک ہو کوئی ملک کو تباہ نہیں کر سکتا. آپ اسلام کی تاریخ دیکھیں نا، کبھی اسٹڈی کریں آپ کہ جو مسلمانوں کی رائز تھی مدینہ کی ریاست کے بعد، جو یعنی ایک تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ کیسے ایک وہ لوگ جو کہ 625 میں صرف 313 لوگ جنگ بدر میں لڑنے کے لیے نکلتے ہیں، اور وہ اس سے 11 سال کے بعد ایک سپر پاور وقت کی تھی رومن ایمپائر، جس کی سدرن لیجن تھی 1 لاکھ فوجی، جن کے پاس زبردست اکوپمنٹ تھی. جو رومنز کا آپ اسٹڈی کریں تو ان کی جو اکوپمنٹ تھی، شیلڈز تھی، اس وقت کی ٹیکنالوجی کے ماسٹر تھے. وہ کوئی سوچے کہ 625 میں وہ جنگ بدر جیتے، 313 مشکل سے لڑنے والے ہوتے. 636 میں رومن ایمپائر گرتا ہے، یارمک کی جو جنگ ہوئی، اور 638 میں پرشین ایمپائر گر جاتا ہے.
تو کیا چیز تھی؟ انہوں نے کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں انوینٹ کی. کیا تھا؟ ایک لوگوں کے اندر ایک لوگوں کو آزاد کیا, میں سے آزاد کیا, خوف سے آزاد کیا انہوں نے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے اندر ایمان کی قوت پیدا کی, سچے لوگ بنا دیے, ان کی morality اٹھا دی. ایک لیڈر نے اپنی مورل کیریکٹر سے ایک معاشرے کے کیریکٹر اٹھا دیا. انڈونیشیا اور ملیشیا تو کوئی مسلمان فوج نہیں گئی تھی, وہ تو ان کے کیریکٹر کی وجہ سے تاجروں کے لیے وہ مسلمان ہو گئے تھے لوگ. یعنی ایک سپیریئر کیریکٹر تھا. جو سب سے بڑا ظلم نواز شریف کر رہا ہے, ہمارا کیریکٹر ختم کر دیا قوم کا, ہماری morality ختم کر کے رکھ دی ہے. جواب نہیں دے رہا. اور اس کے درباری بجائے, یعنی اس لیے تو درباری ہیں. اگر پارلیمنٹیرینز ہوتے تو نواز شریف کو کہتے اپنی صفائی پیش کرو, کیونکہ درباری ہیں. وہ بجائے دوسروں کو کہہ رہے ہیں جناب آپ بھی کرپٹ ہیں, عمران خان نے بھی شوکت خان میں سے پیسہ چوری کیا, فلانے نے بھی کیا, اپنی صفائی نہیں پیش کر رہے. اگر عمران خان نے شوکت خان سے بھی کیا تھا, آپ نے کیوں نہیں پہلے پکڑا؟ آپ کو تب عمران خان کا شوکت خان یاد آیا جب پینما پیپرز نکلے. یعنی انتہا ہے. ایک تو وہ تھی نا ساؤتھ پنجاب میں چھوٹو گینگ, ایک مریم شریف کے نیچے موٹو گینگ ہے. اس کا کام ہی یہ ہے, بس کام ہی یہ ہے کہ جھوٹ بولے جاؤ, بس کسی نہ کسی طرح بچائے جاؤ, اور پھر بعد میں شاباش لو کہ جی میں نے کتنی اچھی پرفارمنس دی ہے, کہ کتنی بےغیرتی سے میں نے جھوٹ بولا جا کے ٹی وی پہ. یہ ہے ان کی پرفارمنس موٹو گینگ کی. تو میں کنکلوڈ کرتا ہوں. دیکھیں یہ بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہے. کیوں انشاءاللہ سنڈے کو ہم شروع کریں گے تحریک, اور یہ رکے گی نہیں, یہ اب تحریک چلے گی. میں ابھی سب کو دعوت دیتا ہوں, اور انشاءاللہ دعوت دی میں نے جماعت اسلامی سراج الحق کو دعوت بھی دے چکا ہوں, کیونکہ ڈر بھی لگتا ہے نا کہ لوگوں کے انٹرسٹ مختلف ہیں, لیکن ہم دعوت سب کو دیں گے. میں ان پارٹیز کو بھی دوں گا جن پارٹیز کے لیڈرشپ میں شک ہے. میں نون لیگ کے لوگوں کو بھی دعوت دے رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ نون لیگ میں بھی جو ایماندار لوگ ہیں, وہ خدا کے واسطے اپنے بچوں کا تو سوچو. انہوں نے تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں سارے, ان کا تو پیسہ باہر پڑا ہے. آپ تو اپنے بچوں کا سوچو کہ ملک کے اوپر قرضے پہ قرضے چڑھائے جا رہے ہیں, کون قرضے واپس کرے گا؟ ان کو فکر تو نہیں ہے. تو آپ تو فکر کریں. اس لیے میں سب کو دعوت دے رہا ہوں. یہ جو ہماری تحریک اعتصاب ہے, یہ اصل میں ہے پاکستان کو بچانے کی تحریک. یہ ہے ایک ڈیفائننگ مومنٹ پاکستان کی تاریخ میں, جو اللہ کی طرف سے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. اور میں اس لیے بھی آپ سب کو کہوں گا کہ یہ دیکھیں, یہ جو اب موومنٹ یہ چل رہی ہے, یہ ہم کوئی اپنی ذات کے لیے پرائم منسٹر بننے کے لیے نہیں چلا رہے. جس طرح 4 حلقے اگر یہ کھول دیتے تو میں پرائم منسٹر نہیں بننا تھا. میں نے یہ وہ الیکٹرل پروسیس کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہے تھے. یہ اب کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سارے ادارے ٹھیک کیے جائیں جو کہ کرپٹ کو پکڑے, جو کہ اس ملک کو ٹھیک کرے, جس میں سب سے پہلے نیب ہے, اس کے بعد FBR ہے, اس کے بعد ہماری الیکشن کمیشن ہے, اور انشاءاللہ تیاری ہماری سپریم کورٹ کو بھی ٹیسٹ کرنے کی ہے. ابھی ہم تھوڑا ٹائم دے رہے ہیں, سپریم کورٹ میں بھی جائیں. ہم نے چھوڑنا کسی نے نہیں. ہم نے پاکستان کے اداروں کو چیلنج کرنا ہے کہ کیونکہ پرائم منسٹر ہے, اب آپ اس کو پکڑ کے دکھائیں. اب آپ اس کو اسی طرح اس کا احتساب کریں جس طرح کہ ایک عام آدمی کا آپ کرتے ہیں جس کے پاس کوئی بیکنگ نہیں ہے, جو کمزور ہے. ہم نے اپنے اداروں کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے ان کو چیلنج کر رہے ہیں. ہم نے, اور انشاءاللہ اویئرنیس سارے لوگوں کو جگائیں گے, ساری قوم کو بتائیں گے, کنیکٹ کریں گے کہ ہر چیز کے پیچھے ملک میں اگر قرضے چڑھ رہے ہیں تو پیچھے کرپشن ہے, غربت بڑھ رہی ہے تو پیچھے کرپشن ہے, مہنگائی ہو رہی ہے تو پیچھے کرپشن ہے. جو بھی آپ کا ملک کا ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, اسکول ہسپتال نہیں بن رہا ہے, پیسہ کھایا جا رہا ہے, کرپشن ہے. اور ملک کی اکانومی نہیں بڑھ رہی, انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. کسی بھی کرپٹ ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آتی. آپ دنیا میں ٹیبل اٹھا کے دیکھ لیں, ایک گڈ گورننس جو ملک کلین گورنمنٹس ہیں ان کے ٹیبل دیکھ لیں, سوئٹزرلینڈ ہوگی, ناروے ہو گیا, اور دوسری طرف وہ گورنمنٹس دیکھ لیں جو کرپٹ ہے. جتنی مرضی ریسورسز کرپٹ گورنمنٹ کے پاس ہوں, انویسٹمنٹ کلین ادھر جائے گی جدھر گورننس ٹھیک ہے.
ہمارا سب سے بڑا عذاب کہ یہ کرپشن کی وجہ سے جو اوورسیز پاکستانی ہے، ہمارا اتنا بڑا اثاثہ باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتا۔ آپ کبھی بھی اوورسیز، کیونکہ میرا زیادہ واسطہ ہے، آپ کبھی بھی اوورسیز پاکستانی سے پوچھیں گے کہ کیوں نہیں آپ پاکستان میں آ کے انویسٹ کرتے ہیں؟ دبئی میں کر دیتے ہیں اور ملکوں میں کرتے ہیں، یہاں کیوں نہیں آتے؟ ایک چیز کہیں گے، کرپشن۔ ہر جگہ لوگ پیسے مانگتے ہیں۔ یہ جو ہماری کرپشن کی کینسر ہے، جب تک ہم اس کو ٹیکل نہیں کریں گے نہ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ جتنے مرضی یہ دعوے کرتے رہیں، اور یہ صرف ان کی نون لیگ کی کرپشن صرف اشتہاروں میں ہے۔ آپ اشتہار اٹھا کے دیکھیں تو ملک بڑی تیزی سے پروگریس کر رہا ہے، ہر روز کوئی مبارک ہو جاتا ہے کہ جی بجلی کدھر بن رہی ہے؟ اشتہاروں میں بن رہی ہے۔ لوڈ شیڈنگ ویسی ہے، لیکن اشتہاروں میں دیکھیں تو بڑی زبردست بجلی بن رہی ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے ملک کو انشاءاللہ یہ جو 7 کی تحریک ہے یہ چلتی رہے گی۔ پارلیمنٹ کے اندر ایک اور موقع دیں گے ان کو ٹی او آرز کے اوپر۔ مجھے کوئی پورا یقین ہے کہ کبھی مانیں گے نہیں ٹی او آرز پہ، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ رزلٹ کیا ہے۔ اگر ٹی او آرز مان گئے تو پتہ ہے رزلٹ کیا ہے۔ ہم یہ آگے بڑھے گی۔ اب اس سنڈے پشاور سے ہم انشاءاللہ خیر آباد تک یعنی کے پی کو کور کریں گے۔ 13 کو انشاءاللہ یہاں سے شروع ہوں گے، پنڈی سے اسلام آباد پہنچیں گے، اور اسلام آباد آ کے آپ کو اگلا راستہ بتاؤں گا کہ اب کدھر نکل رہی ہے ہماری سونامی۔ لیکن یہ رکے گی نہیں اب، یہ جب تک ہم ان سے ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ پرائم منسٹر اپنا احتساب نہیں کرتا، اس کو اپنے آپ کو احتساب کے لیے کھڑا نہیں کرتا، ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز ہی نہیں کہ کسی کو بھی جیل میں ڈالیں۔ یہ جو بیچارے غریب لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں، ان کی تو چھوٹی چھوٹی چوری ہیں، جو اربوں روپے اس ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں، ان کے اوپر جب تک، اور یہ ہے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا اب چیلنج، ہم ان کو چیلنج کریں گے کہ جب تک آپ کچھ نہیں کرتے، ایکشن نہیں لیتے، اس ملک میں کوئی اس گورنمنٹ کا اخلاقی جواز نہیں کہ کسی بھی کرمنل کو پکڑے۔ اور آخری پوائنٹ میرا یہ ہے، دیکھیں ہمارا جو دین ہے، میں پاکستانیوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں آپ ہمیشہ ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشیں۔ وہ کون تھے؟ وہ اللہ کے نبی تھے، اور وہ جو نبی تھے ان کا راستہ کیا تھا؟ سارے نبی سب ظالم کے سامنے سچ اور حق کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ نبی مکہ کے قریش کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ غریب لوگ تھے شروع کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ بھی، ایک جو لیٹسٹ کتاب آئی ہے، ایک دا زیلٹ، ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہے حضرت عیسیٰ کے اوپر، بڑی ریسرچ کر کے، وہ بھی رومن امپیریلزم اور یہودی کلرجی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ سارے جتنے بھی پیغمبروں کا راستہ تھا وہ سچ اور حق کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ کوئی بھی طاقتور کے ساتھ مل کے وہ نہیں، یعنی عوام پہ ظلم کسی نے نہیں کیا۔ سارے آئی ایک پیغام دینے کے لیے تھے، جو ابن خلدون کہتا ہے، جو بہت دنیا مانتی ہے ان کو ایز فادر آف ماڈرن ہسٹری۔ وہ کہتا ہے میرا جو سارا سٹڈی ہے اسلام کی اور قرآن کی، اس کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ انسان کا صرف ایک مقصد ہے اس دنیا میں آنے میں، ٹو فائٹ فار جسٹس، انصاف کے لیے کھڑا ہو، ظالم کے سامنے کھڑا ہو۔ تو انشاءاللہ 7 کو کنٹینر پھر تیار ہے، اور فیصل اپنی گلے کی آواز کو چیک کر رہا ہے، تیاری کروا رہا ہے، کیونکہ وہاں سے ہم یہ شروع ہو جائے گا، اور یہ اب رکے گا نہیں۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ رکنا نہیں جب تک ہم پرائم منسٹر سے جواب نہیں لے لیتے۔ پھر سے آپ کا شکریہ، اور انشاءاللہ سب کو آپ کو 7 تاریخ کو ملیں گے۔